बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, हमने अक्सर देखा है कि अच्छे भले लोग होते हैं और वो जानबूझ के ब्लाइंड होने का नाटक करते हैं और फिर भीख मांगते हैं। और कई लोग बिल्कुल सेहतमंद, अल्लाह ने जिनको इतनी अच्छी सेहत दी होती है, वो भी सड़कों के ऊपर मांग रहे होते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं हाफिज़ मुज़म्मल हुसैन साहब, जो कि बिसारत से महरूम हैं। 3.5 साल की उम्र में इनको खसरा निकला था, जिसकी वजह से इनकी आंखें चली गई थी। और आज माशाल्लाह ये इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस काम है। इलेक्ट्रिशियन लोग जो होते हैं, इलेक्ट्रिशियन का जो काम करते हैं, वो उन्होंने कोई डिप्लोमे किए होते हैं और बड़ी टेक्निक से ये काम करना पड़ता है। ये पंखा लगा लेते हैं जनाब खुद ही। ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर चेयर रख के बगैर किसी सहारे के पंखा लगा लेते हैं और स्विच बोर्ड के अंदर जितनी भी तारें होती हैं उनको निकाल के अंदर जोड़ लेते हैं। उसके बाद जूसर मशीन, इस्त्री ख़राब हो जाए, कोई भी चीज़ ख़राब हो इलेक्ट्रिशियन की, जो भी इलेक्ट्रिशियन का काम हो, इलेक्ट्रिकल चीज़ कोई भी ख़राब हो तो उसको ये ठीक कर लेते हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये तो जिनकी नज़र होती है वो बड़ा घबराते हैं। तो अगर आप ये आपने कहाँ से सीखा और कितने साल हो गए हैं आपको ये काम करते हुए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज़ साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इलेक्ट्रिशियन का काम बड़ा ख़तरनाक है, तो आप ये कब से कर रहे हैं जबकि आपकी आंखें भी नहीं हैं? ये करीबन कह लें कि मैं 10-12 साल का था, उस वक़्त से मैंने ये शुरू किया था, तो आज तक कर रहा हूँ। भी ऐसा हुआ हो कि आप पंखा लगा रहे हों तो एक ठंडी तार होती है गर्म, अगर वो दोनों आपस में जुड़ जाएं तो? देखें जी, जो पीछे से तार आ रही है वो तो अकल काम करती है कि 2 तारें हैं, उनको अलग-अलग रखना है। अगर उनको ही आपस में जोड़ देंगे फिर तो धमाका होगा। लेकिन अगर पंखे की एक तार और एक उसकी लगा लेंगे, वो टेप कर लेंगे, फिर दूसरी लगाएंगे, फिर धमाके से बच जाएंगे जी। ये अकल के साथ होता है। ये नज़र का तो ताल्लुक़ होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा अकल का ताल्लुक़ होता है, चाहे नज़र वाला हो चाहे बग़ैर नज़र वाला हो। यानी कि इलेक्ट्रिशियन के काम में अकल की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ जी, नज़र की इतनी ज़रूरत नहीं है जी। हाँ, ये आपका तजर्बा है? हाँ जी। तो ये आपने जो जूसर मशीन रखी हुई है, इसको ये आपकी बेगम कह रही थी ये थोड़ी सी ख़राब है तो इसको ये खुद ही ठीक कर देंगे, तो ये आप ठीक कर सकते हैं अभी? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जूसर आपके सामने 3 चीज़ें पड़ी हैं, आप बता सकते हैं कौन कौन सी है? हाँ बिल्कुल, देख के बताएंगे जी बताएं। ये टेप पड़ी हुई है। ये तो पुराने ज़माने की, इसमें तो गाने अब चलते भी नहीं है। हाँ, चलती है, ये बिल्कुल चलेगी, गाने भी सुनाएगी आपको। ये जूसर है। अच्छा, हाँ जी। तो जूसर को आप कैसे ठीक करेंगे? जूसर को ज़ाहिर खोल के ठीक करेंगे। जी, खोल के देखेंगे इसकी मोटर का मसला है या कोई तार उतरी, तार जली है। आपकी बेगम माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं, तो आपकी लव मैरिज हुई थी? हाँ, दोनों ही कह सकते हैं, लव मैरिज भी कह सकते हैं, अरेंज मैरिज भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं खताबत कराता था, जुमा वगैरह पढ़ाता था। इनको बयानात मेरे बड़े पसंद आए थे, तो उसकी वजह से इनको मोहब्बत हो गई आपसे? हाँ जी। फिर इन्होंने आपको प्रपोज किया कि आपने किया? हाँ, बस इसने अपने घर वालों को भेजा, तो बस वहाँ से सिलसिला चला। फिर कैसे सिलसिला कहाँ पे जाके पहुँचा? बस स्टैंड इसने ज़्यादा लिया था, तो नतीजा ये निकला कि 25 जुलाई 2005 रात को 9:25 पे हदफ कबूल कर लिया था हमने। मुझे ये बताया, आपको टाइम कैसे याद था कि 9:25 पे हदफ कबूल हुआ? बस गलती से घड़ी मेरे पास थी, तो आपने टाइम नोट कर लिया? हाँ जी। अच्छा, इस टाइम आपके पास घड़ी नहीं है? इस वक्त भी घड़ी है मोबाइल के अंदर, वो मैंने बंद किया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा अभी क्या टाइम हुआ है जब ऑन करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, पता जो नज़र से महरूम होते हैं लोग, उनकी ये बुक्स भी अलहदा होती हैं? हाँ, यानी कि उनको बताया जाता है। और जो 5000 का नोट है, 10 रुपए का है, 100 रुपए का, उसको आप कैसे चेक करते हैं? वो एक उसकी लंबाई से, मोटाई से पता चल जाता है। तो बाकी रहा ब्लाइंड की जो किताबें होती हैं वो ब्रेल की होती हैं, लफ्ज़ उभरे होते हैं,
تو وہ ٹٹولنے سے پتہ چل جاتا ہے کیا لکھا ہوا ہے. قرآن پاک بھی آپ نے ایسے حفظ کیا؟ ہاں جی، میں نے بریل سے تو نہیں کیا، ویسے زبانی کیا کہ ایک ساتھی پاس بیٹھا ہوتا تھا، اس سے پوچھتے تھے، ایک عرب پوچھا وہ یاد کیا، پھر اس سے اگلا پوچھا وہ یاد کیا. ایسے 4 سال 7 دن میں مکمل کر لیا. 4 سال اور 7 دن میں آپ نے قرآن پاک مکمل کیا، ماشاءاللہ. ہاں جی، جب شروع کیا تھا 7 سال 6 ماہ 19 دن کا تھا، جب مکمل کیا 11 سال 6 ماہ 26 دن کا تھا، مکمل کر لیا الحمدللہ. الحمدللہ، ماشاءاللہ. اچھا، آپ کی نظر نہیں، اگر آپ کی نظر ہو تو آپ نے تو آؤٹ آف کنٹری سے پہلے رکنا ہی نہیں تھا کہیں. یہ تو جو نصیب میں جہاں دانا پانی لکھا ہوتا ہے وہاں آدمی نے جانا ہوتا ہے. بلائنڈ بھی تو باہر جاتے ہیں، وہ بھی باہر جا کے کام کرتے ہیں. آج کل ماشاءاللہ آپ آفس میں جاب کر رہے ہیں. ہاں جی الحمدللہ. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ایک بچہ ایک بچی ہے. کتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ شادی کو؟ شادی کو ہو گئے قریباً 16 سال ہو گئے. آپ کی بیگم بتا رہی ہے کہ مجھے گلیوں کا نہیں پتا ہوتا، یہ مجھے لے جاتے ہیں پتلی پتلی گلیوں کے اندر سے. ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا ہم سفر ڈھونڈو نہ کہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے خود ہی سنبھل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو، تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. یہ سارا اندازے کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، اس کے مطابق ہو. کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کو اور جو لوگ ناٹک کر کے مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو؟ بس پیغام ہر ایک کے لیے یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو محنت کے لیے بنایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک عزم دیا کہ اس سے کام لیا جائے، اور اس سے کام وہ لیا جائے جس میں اس کی رضا ہے. جیسے کام کرنے والا ہاتھ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور کام کرنے والے ہاتھ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے کہ یہ مزدور کا ہاتھ ہے. تو چاہے بصارت سے محروم ہو، چاہے بصارت والے ہوں، جو بھی بھیک مانگنے والا ہے کل قیامت کو اس کے چہرے پہ ماس نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. تو اس لیے یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. محنت والا کوئی بھی کام ہو وہ کر سکتے ہیں. جیسے ایک میں تو چلو بلائنڈ ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میرے کافی کولیگس ایسے ہیں. اب ایک اپنا دوست ایسا ہے اپنے ساتھ ہی کام کرتا ہے، وہ واشلیں بنا لیتا ہے، پریس پہ لوہے کی واشلیں بنا لیتا ہے، اور جوتے بھی بنا لیتا ہے. تو یہ سارے کے سارے کام جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو عقل و شعور عطا فرمایا وہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو پیغام یہی ہے نوجوان کے لیے کہ جو کہتے ہیں کام نہیں ملتا، وہ گھروں میں وقت گزار دیتے ہیں، موبائل پہ وقت گزار دیتے ہیں، یا کھیلنے پہ وقت گزار دیتے ہیں. ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے. اس تھوڑی سی زندگی میں محنت کر کے دنیا بھی کمانی ہے اور آخرت بھی کمانی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کریں گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. بہت شکریہ آپ کا. تو ابھی جوسر مشین کا پتہ چلا معاملہ کیا ہے اس کو؟ ہاں، اس کا تار کا مسئلہ ہے. یعنی کہ تار جو یہ مین آ رہی ہے، ہاں، یہ مین آ رہی ہے نا، اس کا مسئلہ یہ تبدیل ہوگی نا تو ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ آپ خود ہی ڈال دیں گے اب؟ ہاں جی. 4 پہیے کیسے بن لیتے ہیں؟ وہ تو جو بڑے کاریگر ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں آتی. آپ نے ابھی دیکھا، میں نے یہ پیڑھی بھی آپ بنا رہے ہیں. ہاں جی الحمدللہ. یہ کام میں نے 91-92 سے شروع کیا تھا. وہ ایسے تھے کہ میں کتابیں پڑھتا تھا، درس نظامی کرتا تھا، تو گھر والوں نے کہا جی 4 پہیے بننی ہے، کوئی آدمی لے کے آؤ. تو میں نے یہ کہہ دیا کہ میں خود بنا لوں گا. شوق تھا، بناتے ہوئے 2-4 مرتبہ دیکھا تھا. تو اب دیکھا کیسے تھا؟ وہی ہاتھ سے جو نا 4 پہیے جیسے بناتے تھے، ساتھ ساتھ میں دیکھتا رہا کہ کیسے بناتے ہیں. تو وہ ذہن میں ایک نقشہ تھا. اب چھٹی ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ گھر والے کہ اب 4 پائی بناؤ. تو پہلے میں نے بنائی وہ جیسے یہ پھیری والے بناتے ہیں موٹے وان سے، تو اس طرح کی بنا لی. دوسرے پہ اور صفائی آ گئی، تیسری 4 پائی پہ بالکل صفائی آ گئی. ساتھ ساتھ ذہن سے کام لیتا رہا. تو الحمدللہ یہ اس معاملے میں نے کسی کو استاد نہیں بنایا، اور الحمدللہ جو بھی بنائی، جہاں بھی بنائی، چیلنج کے ساتھ بنائی کہ اس جیسی بنا کے دکھا دو. جو بھی 4 پائی آپ نے بنائی وہ چیلنج سے بنائی ہے، یعنی کہ ہر دفعہ ہم نے ڈیفرنٹ بنائی ہے. ہاں جی،
یہاں تک کہ اس وقت تو جو ہے نا سوتر کا وان جو ہوتا نا، اس سے شطرنج بھی ڈالی جاتی تھی، اور 12 ٹینی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ڈالی جاتی تھی، سانپ بنائے جاتے تھے، بڑے ڈیزائن بناتے تھے۔ اب تو وہ میں نے کام چھوڑ دیا۔ بہت عرصے کے بعد ایک دوست ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ پیڑا بنانا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں۔ ایم.اے. اسلامیات آپ نے کیا، آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر آپ کی جاب لگی، آپ وہاں پہ بھی اپنی ایمانداری سے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ آپ کے گھر کے اوپر سے اتنی بڑی تاریں گزر رہی ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ یہ ہمارے لیے مجبوری ہے کہ کوئی مکان نہیں مین کے قریب مل رہا تھا، اور جہاں ملا اس وقت تو میں نے تو نہیں یہ غور کرنا تھا۔ اب مکان تو لے لیا، بعد میں پتہ چلا کہ اوپر سے تاریں اتنی بڑی گزر رہی ہیں۔ یہ تو بڑی ڈینجرس ہے۔ ہاں بالکل ڈینجرس تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور حکومت وقت جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ مکان ہم مزدوروں کو خاص کوٹا ہم نے دیا ہوا ہے، تو وہ ہم تو یہی عرض کریں کہ یہ کاغذوں میں نہ رکھیں، یہ سامنے لے کے آئیں، کسی کو عطا بھی کر دیں، کسی مزدور کو پتہ چلے کہ یہ واقعی نیک کار حکومت ہے، یہ مدینہ کا نظام لانے والے ہیں۔ جی، یہ آپ کا پیغام ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ جو آپ کا کوٹا ہے جس میں آپ کا نام کوئی لکھا ہوگا کبھی، وہ آپ کو مل جائے۔ ہاں جی بالکل۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور کچھ سیکھیں ان سے۔ دیکھیں، بلائنڈ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی مزدوری کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، بلکہ اس کے ساتھ لڑتے ہوئے اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اتنا ڈینجرس کام الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں، چارپائیاں بنتے ہیں، اپنی جاب بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ خوش بھی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نظر کی اتنی ضرورت نہیں، عقل کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے، جو کہ آج کل کی نسل میں نہیں نظر آ رہی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔